من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار پانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین اجماع، آج کے خطبے کے اندر جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، کچھ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، وہ ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات. اس کے تعلق سے جو بھی باتیں ہمارے علم میں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے مطابق آپ کو بتلائی جائیں گی. توحید کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اسلام کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں، وہ 5 بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو 5 بنیاد ہے اس میں سے سب سے پہلے توحید ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. کرتے تھے اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا بھی کرتے تھے، ماننے والے بھی تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ اور بہت سارے بتوں کی پرستش کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کو مانتے اور جانتے تھے. یہ تو جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور مانتے تھے، جانتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا. مشرک کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو، غیروں کو شریک کر لیا جائے. تو سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور جب آپ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے تو نبی بنانے کے بعد جب آپ کو اعلان ہوا، یہ حکم ہوا
کہ اب اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلائیں، تو سب سے پہلے جو صدا بلند کی تھی وہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اے لوگوں کہہ دو کہ ایک اللہ ہے اور اسی کو مانو، اسی کو جانو، کامیاب ہو جاؤ۔ اعتراض آج دنیا میں جو جھگڑے چل رہے ہیں کس بنا پر چل رہے ہیں؟ یہی جھگڑا چل رہا ہے، مسلمانوں کا جو غیروں سے جو جھگڑا چل رہا ہے یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ تھا، آج بھی وہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ بہت ساری بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے ایشور ہیں، بہت سارے خدا ہیں۔ تو اسی پر جھگڑا ہے مسلمانوں کا۔ اگر مسلمان بھی اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کو شریک اور شامل کر لے تو جھگڑا رہ ہی نہیں جائے گا، لیکن ہم توحید پر قائم ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ آج اسی توحید کی بنا پر پوری دنیا ہماری جو ہے دشمن بنی ہوئی اور قیامت تک بنی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اتنے جو ہے معبودان باطلہ ہیں، ہمارے اتنے بھگوان ہیں، ہمارے اتنے خدا ہیں، وہ ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں جب نہیں پوری کر پا رہے ہیں تو ایک اللہ کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اسی بات کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، اللہ تک ہماری بات لے کر جاتے ہیں۔ وسیلہ اور سیدھی کی بات آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہی فرمایا کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا، ظاہر سی بات ہے جو کسی کا محتاج ہوگا، کسی کا محتاج ہوگا تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، ہر چیز کا کرنے دھرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے۔ چائنا کے اندر آپ چلے جائیں، زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ملتی ہے چائنا کے اندر۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں، وہ سیدھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ہے، اپنے آپ پر نہیں، سب اپنے آپ آٹومیٹک سب چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہہ رہے تھے کہ پھر یہ ہمارا خدا ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ لاسٹ میں کیا کہا؟ ان ساری چیزوں کو بنانے والا اور ہمارا خدا وہ ہوگا جو کبھی نہ ڈوب سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے۔ ہمارا خدا ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اقرار کیا فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا، تو قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ فائدے بہت سارے ہیں، اگر ہم اسی پر قائم رہے تبھی ہمیں جنت ملے گی، نہیں تو ہم اللہ مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ کیوں؟ قرآن کے اندر بارہا کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، اس کو نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی جلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، آپ کی ساری ضرورتیں وہ پورے کر رہا ہے۔ آپ کو پریشانی میں بھی مبتلا کر رہا ہے اور آسانی میں بھی مبتلا کر رہا ہے۔ کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور جب انسان یہ سوچ لے گا کہ یہ ساری چیزوں کا کرنے والا، بیماری اگر ہمارے اوپر آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی روزی روٹی دے گا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے کہ کہاں سے ہمیں اور اور یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں دنیا کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ لوگوں کو ضرورت تھی، ایسا معاملہ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے
اور توحید پر ہمیں گامزن رہنا ہے، کیونکہ توحید سب سے پہلے کہیں بھی آپ جائیں، گلف والے جو آتے ہیں نا، گلف والے جو آپ دیکھو سعودی عرب کے لوگ علماء کہیں بھی آئیں گے نا، کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں، کم قسمن للتوحید، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو توحید پر قائم ہوگا وہ فٹافٹ بتا دے گا، اور جو توحید پر قائم نہیں ہوگا وہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اللہ والے ہیں کہ اللہ والے نہیں۔ بھائی توحید کی 3 جو قسمیں ہیں اس میں سے ایک ہی پر جھگڑا ہے، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات پر تو جھگڑا نہیں ہے، لیکن توحید الوہیت ہی پر جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ توحید الوہیت یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، یہ صرف ایک ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر وہ آیت آپ نے پڑھی ہے نا، دیکھا ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہر آدمی نماز میں پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور جو یہ صفتیں جس انسان کے یہ صفتیں جس کے اندر پائے جائے گی وہی اللہ ہوگا۔ نہیں تو جو عام طور پر انسان ہے دنیا کے اندر جن کو ہم معبود مانتے ہیں، ان کے خاندان بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی ساری ضروریاتیں تھیں، وہ بیت الخلاء اور پیشاب خانے میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن لوگ ان لوگوں کو بھگوان مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ ہم کریں تو یہی دنیا سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم دنیا کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا کہا تھا، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم فعلیہ توکلوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، تو ان لوگوں نے کیا کہا، فقالوا علی اللہ توکلنا، ان لوگوں نے کہا ہم بھروسہ کر لیے۔ مطلب یہاں اس آیت کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر ایک جابر بادشاہ مسلط تھا، کون تھا؟ فرعون، جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو سب کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دور میں نبی بنا کر جب بھیجے گئے، ویسے عام طور پر جو ہے فرعون جو ہے، جو مصر میں جتنے بھی بادشاہ آتے تھے سب کو فرعون کے لقب سے ہی نوازا جاتا تھا، لیکن جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو جو اس نے جو ہے ان کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ نبی بنا کر ہمارے بیچ میں آئے، آپ نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اقرار کرو کہ اللہ ایک ہی ہے، اور ہم لوگوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود، آپ کے آنے کے باوجود بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہم کو ایسے ہی ستایا جا رہا ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہی معاملہ تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی معاملہ ہے۔ تب جو ہے اسی پر اس آیت کا نزول کی سکون، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرعون کو غرق کر دیا، قوم کو نجات دلایا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بدماشی کرتے رہے۔ بہت سارے واقعے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں۔ تو اگر آپ توحید پر قائم ہیں تو یہ مان کر چلیے آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی، اور جو توحید پر قائم ہے اس کی زندگی پر اثر کیا پڑے گا میں آئیے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آدمی عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ خودداری ہوگی۔ کیا ہوگا؟ خودداری ہوگی اس کے اندر، یعنی توحید پر یقین رکھنے والا خوددار اور بے نیاز ہوگا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے، باقی میرے جیسے انسان ضعیف ہیں۔ یعنی جو انسان خوددار ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھتے نہیں، کہتے ہیں ارے یار فلاں آدمی ہے، دیکھو اس کی خودداری کی، اس کی ایمانداری کی، نہ کہ اسے لیت ہے نہ بیت ہے، کہ وہ ٹاپ نہیں برداشت کرتا ہے۔ تو جس کے اندر خودداری ہوگی، جس کے اندر خودداری ہوگی، جو عقیدہ توحید پر قائم ہوگا،
اس کے اندر ظاہر سی بات خودداری ہوگی، اور وہ یہی سوچے گا کہ ہم اللہ کے سامنے ضعیف ہے، کمزور ہیں، وہ جب چاہے ہمیں مٹا سکتا ہے، جب چاہے ہمیں برباد کر سکتا ہے، جب چاہے ہمیں جو ہے آباد کر سکتا ہے، جب چاہے ہمیں خوش رکھے، جب چاہے ہمیں مرض میں مبتلا کر دے، جب چاہے ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، سب کچھ اللہ کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جو عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا اس کے اندر خودداری ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ خوددار ہوتے ہیں، ان کی خودداری کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں خودداری پیدا کرنا بہت کم لوگوں کی بس کی بات ہے، نہیں ہے کسی کے اندر۔ سب کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پریشر پڑتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں اور آدمی ڈگمگا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، جو یہ انسانی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوگا وہ میں بتا رہا ہوں۔ عقیدہ توحید کا جو ہے انسانی زندگی پر کیا اثر ہوگا وہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز اس کے اندر جو پائی جائے گی، انکساری پائی جائے گی۔ کیا پایا جائے گا؟ انکساری۔ عقیدہ توحید سے تواضع انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے تھوڑا ہے، چاہے زیادہ ہے، چاہے وہ مالدار ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں، ارے میں کام کی ہمارے صفا جو ہم کل کیا ہم کو ہمارے، ہم اپنے محنت سے اپنے بلبوتے سے کیا، ہماری طاقت ہماری محنت لگی ہے، رفیہ بنا ہمیت نہیں دیا، تب جائے کہ ہم یہ نتیجہ پر پہنچے تو بڑی محنت کیا۔ جبکہ اسی لیے قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ قلیلا ما تشکرون، کہ تم لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو انکساری اور عاجزی کس کے اندر پایا جائے گا؟ جو اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کی پوجا کرے گا، وہ سوچے گا کہ سب کچھ اللہ کا لیا ہے، سب اسی کا کرا دھرا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ خاکساری ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اور اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہوگا، چاہے کم دے دے چاہے زیادہ دے دے۔ آج ہم تو بس تمنا میں لگے ہوئے ہیں، آج فلانے اتنا تم کمائے نہیں، اتنا آگے بڑھ گئے، ہم کہے نہیں آگے بڑھے، ہے کہ نہیں؟ فلاں اتنا ترقی کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں ترقی کریں؟ تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی پر شامل ہونا چاہیے۔ پتا نہیں کیا مرضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دے دیا، پتا نہیں کیا مرضی ہے کہ ہم کو کم دے دیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے بغیر حساب و کتاب کے دے سکتا ہے کہ نہیں؟ مریم علیہ السلام جو ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مل رہا تھا۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل فروٹ موجود ہے، تو پوچھا قالت ہو، پوچھا یہ کہاں سے آیا، یہ کون دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری موقعوں پر، اور ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہم اللہ والی کر رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر تکلیف پریشانی دینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ مسلمان کو آزمایا جائے گا، جو اللہ کے گھر سے اللہ کے در سے بھگا دیا گیا اس کو کوئی آزمائے گا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم گھر کے گزارے میں ایک بچہ جو ہے اپنے گھر سے اگر بھگا دیا جائے تو کون غصہ رہا؟ کچھ لڑکیاں بدماشی کرتی ہیں، گھر سے بھگا دیا جاتا ہے، ماں باپ اس کے غصہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر ہمیں لٹا دیا تو کوئی غصہ رہا نہیں۔ تیسری چیز ہے وسعت نظر۔ کیا ہے؟ وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہو سکتا ہے، جو کائنات کی ہر چیز خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اس کے اندر تنگ نظری نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں کے اندر دیکھیں آپ کی جو تنگ نظر پائے گا، ہے کہ نہیں؟ بس کم سوچ کم فکر ان کی ہوتی ہے، لیکن جو تنگ نظر نہیں، جو عقیدہ توحید پر نامزد ہوگا وہ تنگ نظری کا شکار نہیں ہوگا، اس کے اندر کشادگی ہوگی، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دینا چاہے لینا چاہے سب کچھ وہی کر سکتا، تو اس کے اندر تنگ نظری نہیں ہوگی۔
اور اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ استقامت اور بہادری. جو آدمی عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا اس کے اندر استقامت ہوگی، بہادری ہوگی. اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. آپ دیکھیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، استقامت کرنے والے ہیں، ان کے اندر بہادری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ بھائی آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کیا تھا، استقامت اور بہادری تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ کرام پوچھنے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو جنت میں جانے کا سبب. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نہ اس پہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. چلے جاتے تھے کہہ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اگر اس نے نہ کچھ کم کیا نہ زیادہ کیا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا. استقامت اور بہادری ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارے اندر ہم مسلمان تو ہیں لیکن استقامت اور بہادری ہے ہمارے اندر. سب سے پہلے ڈرپوک ہیں ہم لوگ. کہیں معاملہ ہو جائے تو گھر میں گھسے جاؤ جاتا کہتا جائے جو بندے لڑک ہے وہ طرف ہے تو بولتے مطلب ہمیں کون ضرورت ہے، ہم کاہے مصیبت کھول لے لیتے ہیں. صحابہ کرام کو کتنا تکلیف دیا گیا، کتنی پریشانیاں دی گئی، ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود استقامت پر قائم رہے اور جوان مردی کا ایسا ثبوت دیا کہ بڑی سی جنگوں کو انہوں نے جو ہے اپنے پیروں تلے. کیسر و کسریٰ آپ نے سنا ہوگا. کیسر و کسریٰ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت کی. جس طریقے سے آج امریکہ سپر پاور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسر و کسریٰ سپر پاور طاقتیں تھی. لیکن ان صحابہ کرام کے اندر توحید کا جذبہ تھا اور اس توحید کے جذبے کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ بڑی سلطنتیں ان کے پیروں کے تلے جو ہے رو دی گئی اور سب ختم کر دی. صرف اور بہادری اور جذبہ. اور دیکھیں آپ جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر کے اندر مسلمان سب سے کم تھے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر استقامت تھی، بہادری تھی. جنگ احد کے اندر کامیابی ہوئی، جنگ خندق کے اندر کامیابی ہوئی، جنگ حنین کے اندر کامیابی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر استقامت تھی، بہادری تھی. ہمارے جیسے پھسلنے والے نہیں تھے. ایک چائے پر ہم لوگ بک جاتے ہیں. کوئی اچھا کھانا پینا کھلا دیا تو ہم لوگ استقامت و بہادری ہماری ایک سائٹ. ہم استقامت اور بہادری پہ ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا سوچ لیجیے. میں تفسیر میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ واقعہ آپ لوگوں نے بہت ساری سنے، سب لوگوں نے سنا. بتلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے اندر گھس کر میں تفصیلی بات کروں، نہیں تو ایک ہی واقعے میں پوری بات ختم ہو جائے. آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اسی میں ساری باتیں ختم ہو جائیں. تو استقامت اور بہادری جو تھی وہ صحابہ کرام کے اندر تھی. آج کے دور کے اندر بھی اللہ ماشاءاللہ پایا جاتا ہے لیکن کم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. آج استقامت ہو جائے، بہادری ہو جائے، ہم بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے لگیں گے. لیکن ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں. ایک چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، ایک بچھو سے ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں. کوئی ہاہو کر دیا بھاگنے لگتے ہیں. اتنا ڈر. بھیونڈی کا ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں. میں اس وقت طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا. ایک بیل جس کو سانڈ بولتے ہیں پتا نہیں کہاں بھاگا. تین بتی کا نام سنا ہے آپ نے؟ تین بتی بھیونڈی کے اندر بہت مشہور علاقہ ہے. وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا ایک سانڈ جو ہے بھاگا پبلک کے بیچ میں. اب سب لوگ بھاگنے لگے، بھاگ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے یہاں تک آ گئے غیبی نگر تک لوگ بھاگ کے آ گئے. اب سب بھاگ رہے ہیں. پوچھ رہے بھائی کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے؟ تو بولے بھاگو. بس سب بھاگ رہے ہیں. بتائیے، کوئی اس کے حیات اور شکل نہیں معلوم کر رہا، بس بھاگ رہے ہیں تو سب بھاگ رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. تین بتی پہ سانڈ بھاگ رہے ہیں لوگ غیبی نگر تک.
جو لوگ بھیونڈی میں تھے ان کو پتا ہوگا، جانتے ہو۔ تو یہ ہماری استقامت اور بہادری ہے۔ ابھی کہیں کچھ معاملہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں ارے بھاگو، بھاگ لو بس، تو بھاگنے لگیں گے، کوئی پتہ کرنے نہیں جائے گا کیا معاملہ ہو، کیا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام، اسی لیے کہا گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ ان کو بہت تکلیفیں دی جا رہی تھی، آل یاسر کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جو توحید پر قائم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کو ضروری ہے کہ وہ صبر کرے۔ اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں پائے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارا ہی بھائی اگر ہم کو ایک ہاتھ مار دیا، ہم دو ہاتھ مارنے کے لیے تیار ہیں، صبر نہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ ارے ہم کیسے صبر کر لی، ہم کیسے برداشت کر لی، میں نے آپ کی ہے، اور دو چار لوگ چڑھانے آتے، جاؤ مر دے، مار کے چلا گئے تو طاقت رہ گئے ہو، پتا نہیں کون میں نہیں ہو۔ تو جو صبر کر لیا اس کو ایسے لوگ تانا دیتے ہیں کہ تمہارے اندر پتا نہیں کیا غیرت مر گئی ہے، کہ کیا ہوئی ہے، بہت کمزور اور بزدل بنائی ہو مت ہے، ہماری سرا کو بتانا چاہیے، ہم چلائے مل کے مار دیا جائے، اس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو استقامت اور بہادری اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کا جذبہ لے لیجیے۔ جنگ موتا کے اندر آپ دیکھ لیجیے کتنے صحابہ کرام تھے، 3000، 1,00,000 فوجیں تھی صلیبیوں کی، 1,00,000 فوج تھی عیسائیوں کی۔ اگر وہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑا دیتے تو ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہی 3,000 صحابہ کرام 1,50,000 سے بھڑ گئے اور 10,000 کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد فتح یاب ہو کر آئے۔ وہ جذبہ، وہ استقامت ہمارے اندر نہیں ہے، اور جس دن پیدا ہو جائے گا مسلمان پوری دنیا پر قابض ہو جائے۔ جن لوگوں نے اپنے اندر، آج غیروں نے اپنے اندر استقامت اور بہادری پیدا کر دی، اور ہم مسلمانوں کے یہاں سے یہ جو چیز نکلی ہے، آج پوری دنیا مسلمانوں سے ہر چیز لے رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھول مت کیجئے کہ ہم ہی صرف قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب ہے، معجم المفہرس ایک کتاب ہے، جانتے صحائے ستہ کی جتنی اچھی کتابیں ہیں، عیسائی پادریوں نے ان کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی کتاب کو لکھا ہے، معجم المفہرس۔ اچھی سی اچھی کتاب کو انہوں نے تیار کیا، یعنی اس میں ضعیف حدیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنی صحیح روایتیں ہیں، جتنی صحیح حدیث ہے شاید کی، سب کو ایک جگہ کر کے اس کتاب کا نام دیا ہے معجم المفہرس۔ وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اسی بنا پر وہ دنیا پر قابض ہے، دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ہر ٹیکنالوجی ایجاد کر رہے ہیں، اس بنا پر صرف قرآن کی بنا پر، کیونکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو پڑھ لیا، بس ایسے اٹھائے جمعہ آدمی، دو ادھر چون چاٹ کے، اس کے بعد 2-4 آیت 10 آیت پڑھ کے، اور اس کے بعد سینے سے لگایا، رکھ دیا، بس ختم۔ اب پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد پڑھے گا، 2 مہینے کے بعد پڑھے گا، 4 مہینے کے بعد پڑھے گا۔ ارے قرآن تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کھول کر پڑھیں، آپ کو کچھ آیتیں، کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے کہ نہیں یاد ہوتی، چلتے پھرتے آپ وہی پڑھتے رہیے، اپنے دل میں اپنے گنگناتے رہیے۔ لیکن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو چلتے چلتے، آج کے دور میں نوجوان موبائل لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی ایئر فون لگایا ہے، کوئی بلوٹوتھ لگایا ہے۔ پہلے تو لوگ بلوٹوتھ جب نیا نیا ایجاد ہوا تھا اور موبائل جیب میں رکھے اور جو ہے بلوٹوتھ لگا کے اسے چھپا لیتا تھا اور بات کرتے ہوئے جا رہا، تو پگلا آدمی پاگل ہو گیا ہے، پتا نہیں کیسے بندوا ہے، اپنے من میں اپنے جیب بندوا۔ تو بعد میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یار بلوٹوتھ ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے، بلوٹوتھ ہے، اس پہ بات کر رہا ہے، تب لوگوں نے اب کہنا بند کیا، نہیں تو شروع میں کہتے ہیں پاگل آدمی جاتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے ہمارے اور آپ کے اندر یہ ہے کہ ہم بجائے قرآنی آیتوں کے پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر برائیاں کرتے چلتے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا،
استقامت اور بہادری وقت اس بات کی نہیں ہے، میں شارٹ کٹ میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز میں نے بتایا استقامت اور بہادری۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ رجائیت اور اطمینان قلب، یعنی عقیدے توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پر آس لگائے رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی جو آدمی عقیدے توحید پر گامزن ہوتا ہے وہ اطمینان اس کے اندر ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ ہم نہ کوئی غلطی کریں نہ کوئی اچھائی کریں، نہ جو ہے مطلب ہم کوئی غلطی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، میں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ مالک ہے، ہم جو کچھ چاہیں مانگنا چاہیں کرنا چاہیں جو کچھ کرے گا سب وہی کرے گا، اور اس سوچ کے بنا پر وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی جنت دے گا، وہی جہنم میں ڈالے گا، سب کچھ وہی کرے گا، ہم اللہ کے بس اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے گا۔ اور امید رکھنا بھی چاہیے کہ مسلمان رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، توقع رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کھانے والے ہیں، تو ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم اطمینان رکھیں اور سکون ہمارے دل کے اندر رہے۔ اس کے اندر یعنی عقیدے توحید کے ماننے والے کے انسانی زندگی پر یہ اثر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز یہ ہے پرہیزگاری، اس کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مومن کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے کہ نہیں ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہیں شیطانی صفت یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو ہے کسی کے جو ہے ہم دوسرا روپ اختیار کریں، پیٹھ پیچھے دوسرا روپ اختیار کریں۔ جب دیکھتے ہیں بھائی چار آدمی کی بھیڑ جمی ہے، آدمی کھاٹ باٹ اور کچھ ادھر ادھر نہ کرے، اور جب وہی آتا ہے تو وہی انسان صفت وہی جو ہے انسان شیطان والا بن جاتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے۔ تو اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور ڈر ہوگا تو وہ نہ ظاہر میں غلطی کرے گا نہ باطن میں کرے گا، یہ سوچے گا کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اس پر تفصیل بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے جو ہے شارٹ کٹ میں یہ باتیں ختم کرا۔ اور اس کے بعد جو ساتویں چیز یہ ہے کہ جو آدمی عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا اس کے اندر توکل علی اللہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ مومن دنیا کے اسباب کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان سے پورا استفادہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ مان کر چلیے، یہ ہمیں توکل پر اگر ہم بات کرنے لگے تو آدھا گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا اس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائے گی وہ مان کر چلیے کہ وہ حقیقی معنوں میں مومن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جو 7 چیزیں میں نے بتلائی ہیں، یہ 7 چیزیں عقیدہ توحید ہونے کے بعد اپنی زندگی پر جس کے اندر یہ اثر ہوگا وہی سمجھ لیجیے کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر ہمارا مکمل طور سے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا، اپنی محنت پر اپنی طاقت پر ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور بلبوتے سے کر رہے ہیں، وہ بھی کیجیے لیکن ساتھ میں اللہ پر بھروسہ رکھیے اور صبر ساتھ میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ مومن کی جو صفات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے، یہ جو بتلایا گیا ہے ابھی اس خطبے کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ یہ چیز عقیدہ توحید آنے کے بعد یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان میں خیر کرو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔